کے آگے چترویدی لکھتے ہیں، 4 ویدوں والی صلاحیت والے لکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم بتاتا ہوں کہ ہمارے بڑے علماء اکابر نے یہ بتایا کہ مجاہد حسنین حبیبی ہندوستان کی تاریخ کے اندر اگر تم دیکھنا چاہو چترویدی میں بے مثال جن کی صلاحیتیں لاجواب تھی تو وہ ذات جناب حضرت مولانا شاہین جمالی چترویدی کی تھی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ان کی تربت کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہی کے فرزند ہے۔ انشاءاللہ حضرت کی یاد آ جائے گی آپ کو جب حضرت کی تقریر آپ سماعت کریں گے۔ آئیے ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں، میرٹھ کی ادبی سرزمین پہ چلتے ہیں۔ وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں، صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے، جسے دنیا خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، فلک خطابت کے نیر تابہ، جامع معقولات و منقولات، پروفیسر انجینئر جناب حضرت مولانا مشہود الرحمن شاہین جمالی چترویدی پر جا کر رک جاتی ہے۔ میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ارے بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ کہاں ہے یہ؟ آپ کا کام ہے بھائی صاحب، یہ کام آپ کا ہے۔ اس کو کہا نہیں آپ نے، اس کو سیٹ کرنے کا کام اس کا ہے۔ ہو گیا؟ یہ رک نہیں رہا ہے لیکن آپ کو فری میں بلایا ہے کیا؟ پیسے تو دیے ہوں گے نا؟ غلط بات ہے آپ کی، شور مت مچائیے، ادب سے بات کریے۔ مائک والے کا ہی کام ہوتا ہے ہر جگہ سیٹ کرنا، آپ کا تو کام ہی ہے یہ۔ گرے گا تو نہیں؟ بس چھوڑ دیجیے، ٹھیک۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في حجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ويومر يهوى مسناعي بأزاره مسعير ولاموه وفيعا مهر پاران وأتام الربود قودش میں منویش واتلامو. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 of sand. From his right hand went fury for them. Shami Israel Aduni Ehad Adoni Elohim, and Jews answered him, the first of all commandment is Yahweh Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadim zahdudim bidamraim banuta yapu shalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is Ippi 3 headers have already time. But after me Mittiya comes while still this epicycle lasts. Before still of your Salesh this Buddha, then Mittiya called supreme and of fulfillment, the chief, the Gospala Buddha. Brahmanandam param sukhdam kevalam gunanamurtiyam gagnas darsham tattvami sadhi lakshyam sarvadishakshi bhutam tirgunarahtam bhav atitam agocharam nishabdam nishunyam niralambam barmochate. Om Namo Paramatme Hari Om Varno Devniyo Datam Illallahi Mitrahin Allo Jeshtam Shreshtam Paramam Purnam Brahmanam Allah Allo Rasul Muhammad Rakabarasiye Allo Allah Shaparyagat Shukram Akayam Abarrananam Asnaviram Shuddham Apapavidam Kavihi Manishi Parbo Swambo. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
इक्को सिमरो नानका जो जलथल रहिए समाए दूजा काहे सेविए जो जम्मे ते मर जाए अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर थे सब जग उग गया कौन भले कौन मंदे मीम मोहम्मद मन तू मन किताबा चार मन खुदाए रसूल नू सच्चा ही दरबार किथे नूर मोहम्मदे दथे नबी रसूल कुदरत देख दी नानका खुद ही गयो सब भूल तेई हरूफ कुरान दे तेई सिपारे कीन तुसी विच बहुत नसीहतां सुन सुन करो यकीन अहमद के शह शरीर लौलाक आमद जाने इस्त कज़ाला इश तन पाक आमद एक हर्फ दे मजमूए इज़्ज़ो शरफश लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक आमद सोविरम अस्पे लहू सोविरम हिरदाय मजदा सुखारिये मैरिस्तु इक्को वशी सर्वभौतांतरात्मा एकम रूपम बहुदाय करोति तम तमस्तम मिनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतं नित्येषां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम युबिदाति कामान तम स्थम मिनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतं नित्येषां मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं ग़ुलामों को बिठाए ऊँट पर जो खुद चले पैदल ग़ुलामों को बिठाए ऊँट पर जो खुद चले पैदल हम वो रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं और कमी होने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर और कमी होने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफ़ान रखते हैं और वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है हम अपने दिल के हर गोशे में एक हिंदुस्तान रखते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है जो रहमान भी है रहीम भी है यौम जज़ा का मालिक भी है हम सिर्फ़ उसी की इबादत करते हैं और उसी की मदद चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह मौत तक हमें सीधे रास्ते पर चलाइए उन लोगों के रास्ते से हमारी हिफाजत फरमाइए जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ दुरूद व सलाम नाजिल हो सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन गुंबद खज़रा के मकीन अहमद मुजतबा वाली कौनो मकां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी आल पर आपके असहाब पर मुअज़्ज़ज़ सामिईन आपका इस रूहानी बज़्म में आना काबिल तारीफ़ है काबिल मुबारकबाद है जामिया तजवीदुल कुरान के मुहतमिम हज़रत मौलाना असलम साहब का इस बज़्म को सजाने के लिए मेहनत करना काबिल तारीफ़ और काबिल मुबारकबाद है मुझसे पहले जिन उलमाए इज़ाम का ख़िताब आपने सुना उनसे आपने जामे बातें समाअत फरमाई लेकिन मैं आज आपके सामने इस कुरान अज़ीम को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ मुसलमानों की किताब बनाकर नहीं भेजा था इसकी वजाहत दलीलों के साथ दीगर मज़ाहिब की रोशनी में आपके सामने पेश करूँगा इसके लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपने दिल और जहन को हाजिर रख कर सुनें ये वो बातें हैं जो लाखों के मजमे में पेश की जाती हैं
یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبہ پیش کیا ہے۔ آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے درمیان کس شخص کو بٹھا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پنڈت ہے کہ ملا ہے، یہ شیخ ہے کہ برہمن ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیوں مختلف زبانوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مختلف زبانوں میں جو میں نے خطبہ پیش کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کو انٹرنیشنل گائیڈ بک بنایا، عالم انسانیت کے لیے راہ ہدایت بنایا۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے خطبے کے درمیان کیا پڑھا اور کیا پیش کیا۔ میں نے خطبے کے درمیان سب سے پہلے رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات، رزاق، قہار، جبار، ستار، غفار، شیء قدیر، علیم خبیر، عزیز حکیم، سمیع بصیر کا نامی سے آپ کی حمد و ثنا سے میں نے شروعات کی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی تعریف بیان کی خطبے کے درمیان، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے توبہ کی قبولیت کا سبب بنا اور کس طرح سے بنا، تاریخ بتاتی ہے۔ ہندوستان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو میرے خیال سے، میرے اندازے کے مطابق یہاں کسی علماء کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، لیکن میں اپنے والد محترم کا شاگرد بھی ہوں۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا تو وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن، تعارف پیش کیا جا چکا تھا، اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، اور اس طرح ذکر فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو، مزے سے کھاؤ پیو، لیکن یاد رکھو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، میرے حکم کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، مختصر یہ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری اماں کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا، اور جب کھا لیا تو آپ کو وہاں سے جنت سے نکالا گیا، اور جنت سے نکال کر سب سے پہلے جس زمین پر آپ کو بھیجا گیا، ہمارے ابا کے قدم مبارک جس زمین پر پڑے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے قدم مبارک ہندوستان کی سرزمین پر پڑے تھے۔ آپ کی تشریف آوری شری لنکا کی پہاڑی نودو پر ہوئی، اور جب ہوئی تو 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام توبہ تلہ کرتے رہے، روتے رہے، 12,000 چشمے پھوٹ پڑے۔ جب 350 سال تک رونے کے بعد 12,000 چشمے پھوٹے تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، میں آج دعا کرتا ہوں اس نبی برحق کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما جو خاتم النبیین، آخری نبی بن کر آنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اے آدم، تمہیں کیسے پتا چلا، تمہیں کیسے یہ بات پتا چلی؟ تو آدم نے کہا اے اللہ، جب جنت میں تھا تو میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام پڑھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کلمہ انہوں نے دہرایا، کہا لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں باواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم کہنے لگے اللہ،
آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، تو مجھے پتا چلا کہ کوئی نبی میری نسل میں ایسا آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا اور وہ خاتم النبیین بن کر آنے والا ہے، اس لیے آج میں نے ان کا نام لے کر ان کے صدقے میں توبہ کی درخواست کی ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، قرآن میں کہا فَتَلَقَّى يَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے وہ کلمات پا لیے اور توبہ کی محمد کے صدقے میں، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، إِنَّهُ هُوَ التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، پھر وہیں سے حضرت آدم کی پیشانی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرن کی روشنی ڈال دی جاتی ہے۔ آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف حضرت آدم سے شروع کر دیا جاتا ہے اور 1,24,099 انبیاء کے ذریعے آپ کا انٹروڈکشن، تعارف پیش کیا جاتا رہا ہے۔ وقت مختصر ہے، سارے انبیاءوں کا ذکر کرنا اس وقت مشکل ہے، بس یہ آپ کو بتا دوں کہ جب یہ روشنی حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت ابراہیم کی پیشانی میں پہنچتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت سب سے پہلے اپنے نور نظر لخت جگر اسماعیل کو آواز دیتے ہیں۔ اسماعیل شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں، گھر پر موجود نہیں۔ اسحاق جو اسماعیل کے بھائی ہیں، ان کی والدہ نے دیکھا کہ آج تو ابراہیم اپنے نور نظر لخت جگر کو بلا رہے ہیں۔ اسحاق کی والدہ نے اسحاق سے کہا، اے بیٹے آج تو ابراہیم کچھ دینا چاہتے ہیں تحفے میں، چل، ان کو دکھائی کم دیتا ہے، ان کی بینائی کمزور ہے، میں کہہ دوں گی آگے آپ کا نور نظر لخت جگر، چل جو تحفہ اسماعیل کو ملنا ہے وہ تجھے مل جائے گا۔ یہ بات کہہ کر وہ انہیں لے کر چلیں، پہنچ گئیں ابراہیم کے پاس، کہا آپ کا نور نظر لخت جگر آ گیا۔ ابراہیم نے سنا تو سوچا کہ اسماعیل ہے، پاس بلایا، گلے سے لگایا اور دعا دی، اے اللہ، اے اللہ میرے بیٹے کی نسل سے نبیوں ہی نبیوں کو پیدا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کر لی اور حضرت اسحاق کی نسل سے 1,24,999 انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ دعا قبول ہونے کی علامت تھی۔ اور پھر جب حضرت اسحاق کو یہ تحفہ ملا تو تاریخ بتاتی ہے کہ اسماعیل شکار کھیل کر لوٹے، جب لوٹے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ رو رہی تھی۔ اسماعیل نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ اماں نے جواب دیا کہ رو اس لیے رہی ہوں جو تحفہ تجھے ملنا تھا وہ تیرے بھائی اسحاق لے گئے، میرا بیٹا محروم رہ گیا۔ اسماعیل نے کہا اماں جو ہمارے مقدر کا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، چلو ابا حضور کی خدمت میں جو ہمیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اسماعیل اپنی والدہ کو لے کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچے اور جب پہنچے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ جواب ملا اسماعیل۔ کہا ابراہیم نے کہ جب بلایا تھا تو تم آ گئے تھے، اب کیوں آئے ہو؟ جو مجھے دینا تھا وہ میں نے دے دیا، اب کیوں آئے ہو؟ اسماعیل نے کہا ابا حضور وہ میں نہیں تھا، وہ میرے بھائی اسحاق تھے، وہ تحفہ اسحاق لے گئے۔ اسماعیل کی یہ بات سن کر ابراہیم کے دل پر چوٹ لگی اور وہی کرن کی روشنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر آ رہی تھی ابراہیم کی پیشانی میں چمکی۔ جیسے ہی چمکی ابراہیم نے اسماعیل کو آواز دی، کہا اسماعیل آؤ میرے پاس آؤ، تمہارے لیے دنیا کی سب سے عظیم دعا دنیا کے سب سے باعظمت انسان کے لیے باقی ہے۔ اور پاس بلایا، گلے سے لگایا اور اسماعیل کی پیشانی کا بوسہ لیا اور دعا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی دعا تھی، اس سے بڑی دعا تاریخ میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ ابراہیم نے گلے لگا کر اسماعیل کو دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے نبیوں کے سردار کو پیدا فرما۔ دعا لگ گئی، دعا لگ گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول ہونے میں 2410 سال کا وقت لگا۔ یہی
تاریخ میں نے اپنے خطبے کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے خطبے کے درمیان انجیل شریف کی ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی ترجمہ آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد میں نے سریانی زبان سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی انواد آپ کے سامنے کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے رامائن کی چوپائی بھاشا کے 2 شلوک نقل کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے ویدوں میں ارتھ وید، سام وید، رگ وید، یجر وید، ان چاروں ویدوں میں چتر وید، ان چاروں ویدوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن تعارف 31 جگہوں پر موجود ہے، اس کا حوالہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے فارسی کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے اخیر میں قرآن کی شان میں اردو کے ایک شعر کے ساتھ اپنے خطبے کو پورا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ خطبہ مختلف زبانوں میں اس لیے تھا تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں، آپ کے سامنے یہ پیش کر سکوں کہ اللہ نے جس قرآن کو آپ کے لیے رکھا ہے یہ قیامت تک رہنے والا مستحکم راہ ہدایت ہے، اور یہ قرآن عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، اور دنیا کی تاریخ میں اس کی ہدایت نہ کبھی رکی تھی، نہ کبھی رکی ہے، اور نہ کبھی رکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اس کتاب کی دلیل پیش کروں تو آئیے موسیٰ کی تورات کو پڑھیے۔ موسیٰ کی تورات میں ہے وَيُومَرْ يَهُوَ مِسْسِنَاعِ بَعُزَارِ مِسْسَعِيرِ وَلَامُ هُوَ فِيعَاب مہر پاران وَأَتَامُ الرَّبُودُ قُودَشْ مَيْمَنُوِشْ وَاتْلَامُ. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 of sand. From his right hand went a fiery haw for them. اللہ کا جلوہ سعیر کی پہاڑی سے چمکے گا۔ محمد الرسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے چلیں گے جو مکے کی پہاڑی کا نام ہے۔ آپ اس پہاڑی سے چلیں گے تو آپ کے ساتھ 10,000 مقدس صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ چلے گی۔ آپ کے داہنے ہاتھ میں قرآن ہوگا، وہ اتنا روشن قرآن ہوگا، اتنا نورانی قرآن ہوگا کہ ساری کتابوں کی روشنیاں اس قرآن کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، اور یہی قرآن کی روشنی قیامت تک تمام انسانوں کے ساتھ چلتی رہے گی۔ دلیلیں بے شمار ہیں، دلیلیں بے شمار ہیں، دوسری مذاہب کی کتابوں کی دلیلیں موجود ہیں، مگر آپ جس بشاشت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو لوگ ریفریش ہونے کے لیے اس پیغام ہدایت کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میری خواہش تو یہ تھی، مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد 9 بجے آپ کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا اسلم صاحب کو کہ ان کی محنت کے نتیجے میں موقر و معزز علماء اعظام و شعراء اعظام کی آمد ہوئی، اور بالخصوص میرے بھائی نقابت فرما رہے مجاہد حسنین حبیبی صاحب کی پرمغز جامع نقابت جو قابل تعریف ہے، اس میں وقت کھنچتا چلا گیا اور آپ کی بشاشت کی گارنٹی کم ہوتی چلی گئی۔ اس لیے میں ان دلیلوں کو اب پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اصل بات جو عرض کرنی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت عظمت کے لیے واحد ایک راستہ رکھا ہے، وہ ہے قرآن۔ اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں 2 طرح کے علم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں عصری علوم اور دینی علوم، زیادہ تر علماء یہ بات کہتے ہیں اپنے بیانات میں کہ 2 طرح کے علم ہیں، عصری یعنی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم۔ نہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس دنیا میں 2 طرح کے علم ہیں، اور وہ ہے جسمانی اور روحانی علم۔ اب جسمانی علم کیا ہے؟
انسانیت کو پامال کرنے کی کوششیں، اس کی تہذیب و تمدن، عزت و بقا کو پامال کرنے کی کوششیں، اس دور پامالیت میں قرآن ایک ایسا پیغام ہے جو اپنا کلچر، اپنی تہذیب پیش کرتا ہے، بدکاروں کو بدکاری سے روکتا ہے، بدعمالوں کو بدعمالی سے روکتا ہے، برائی کرنے والوں کو نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سن 6 صدی عیسوی میں جب یہ حالات تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پہلی آیت، پہلی وحی کی داغ بیل ڈال رہے تھے، اور وہ داغ بیل تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ دنیا کی تاریخ کی آپ کتابیں پڑھ لیں، کسی کتاب میں آپ کو یہ پیغام نہیں ملے گا۔ پہلی داغ بیل سن 6 صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ پڑھنے کا پیغام دیا، تعلیم کا پیغام دیا، شکشا کا پیغام دیا۔ سب سے پہلا پیغام اقرا نے شروعات کی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، آپ یہاں بیٹھے ہو، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہو، اپنے آپ کو بزنس مین کہتے ہو اور اپنے اوپر فخر کرتے ہو، اللہ نے ذرا سی دولت دے دی تو اس بات پر تم فخر کرتے ہو کہ تم ہواؤں میں اڑ رہے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا، کبھی یہ غور کیا کہ اقرا کا پیغام سب سے پہلے آپ کے لیے آیا تھا تو کتنے فیصد کی تعداد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں؟ چلو قرآن کی بات تو ایک طرف، لیکن کیا کبھی غور کیا کہ تمہارے بچے کس فیصد کی تعداد میں دنیاوی علوم یعنی جسمانی علوم کو سیکھ رہے ہیں؟ نہیں، نتائج زیرو ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 100% میں سے 52% وہ لوگ ہیں جو نہ دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں نہ دینی تعلیم پڑھتے ہیں۔ بچے 48% میں 30% وہ ہیں جو 10ویں کلاس تک پہنچتے ہیں۔ بچے 18% میں 15% وہ ہیں جو گریجویشن کرتے ہیں، انٹر تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 0.5% وہ ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں مسلمانوں میں، only 0.5%۔ بتاؤ کامیابی کہاں سے شروع ہوگی؟ اقرا نے تمہیں پیغام دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لہو سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ جو تیرا رب کریم ہے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے۔ ارے تمہیں پڑھنے کا پیغام ملا تھا، تعلیم کا پیغام ملا تھا۔ محمد عربی نے سن 6 صدی عیسوی میں داغ بیل ڈال دی تھی، بتا دیا تھا کہ جسمانی علوم جو موجود ہیں اس کا فائدہ دنیا تک رہنے والا ہے، لیکن یاد رکھو قرآن کا جو علم ہے وہ دنیا سے شروع ہوتا ہے، آخرت تک جانے والا ہے۔ وہ تمہاری روحوں کی، تمہاری عزتوں کی بقا کی ضمانت ہے۔ ساری چیزیں آنے کے باوجود آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے فکر نہیں کی، آپ نے اپنی نظر دوڑائی نہیں، اپنے آپ کو اس طرف نہیں ڈالا جس کے نتیجے میں آج عزت کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ عزت نہیں مل رہی ہے، نہیں مل رہی، حقیقت ہے۔ قرآن نے کہا علم الانسان ما لم يعلم، ہم نے انسانوں کو تو وہ علم سکھایا تھا جس کو وہ جانتے نہیں تھے۔ آج علوم ہیں، بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا، بی ایس کیا، ایم بی بی ایس کیا، ایم ڈی کیا، تھیسس کا علم پڑھا، کمپیوٹر کا علم پڑھا، میڈیکل کا علم پڑھا، سارے علوم آئے، ساری باتیں آئی، لیکن اللہ کہتا ہے علم الانسان ما لم يعلم،
کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا وہ بڑا ہو کر بیرسٹر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا وہ بڑا ہو کر ایڈوکیٹ بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر لیڈر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر سوشل ورکر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر مفتی بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا وہ بڑا ہو کر عالم بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر قاری بنے گا، مسجد کا امام بنے گا، مدرسے کا معتمم بنے گا یا سوشل ورکر بنے گا، اسے نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے وہ علم سکھایا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے سن 6 صدی عیسوی میں یہ داغ بیل ڈال دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی قرآن کا کلچر، قرآن کی تہذیب انسانیت کی عزت و بقا کی ضمانت ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے۔ اور کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ دنیاوی علم یا دینی علم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے جسمانی اور روحانی علم کا۔ اب سمجھو کیسے؟ جسمانی علم جو کچھ ہم اور آپ سیکھتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، بیرسٹر بنتے ہیں، ایڈوکیٹ بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، اس کا دائرہ لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، وہ لمیٹڈ ہے۔ ہماری تعلیم فراغت کے بعد، ڈگری لینے کے بعد، بڑی بڑی ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کمانا، دنیا کمانا، دنیا کمانا، دولت کمانا، دولت کے حصول میں اپنے آپ کو لگا دینا، اس سے روحانیت کا کوئی تعلق نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر، قربان جائیے اس کتاب پر۔ اللہ نے آپ کو یہ کتاب عطا کی، اور اس کتاب کا مقصد جب آپ اس کو سیکھیں تو اس میں تھیسس کا بھی علم، اس میں میڈیکل کا بھی علم، اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی، اس میں دنیا کے سارے راستے جہاں جہاں آپ سیکھنا چاہیں اللہ کی یہ کتاب موجود، اور اس کی روحانیت دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک کامیابی کی ضمانت۔ یہی تو فرق سمجھنا ہے۔ قرآن اسی لیے تو ہے، قرآن کا آئیڈیل، قرآن کا مینیفیسٹو اسی لیے تو ہے۔